اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نذیر احمد سندھو نئے ویڈیو کے ساتھ۔ محترم ویورز، سیاست پہ میں نے کافی ویڈیوز آن کی ہیں۔ بنیادی طور پر میرا ویلاگ بنانے کا مقصد اصلاح معاشرہ ہے۔ جو بات بھی میرے سامنے آتی ہے اور اس کی اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو اپنے ویلاگ کا حصہ بناؤں۔ حال ہی میرے سامنے ایک بچہ جو کوئی 18-19 سال کا تھا، اس کا ایک کیس آیا جو اپنے دوستوں کے وجہ سے گے سیکس کا شکار ہوا۔ تو میرے سامنے اور بھی بہت ساری باتیں گھومی، وجوہات گھومی۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس کہانی کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا گے سیکس کے متعلق اس کی تاریخی روایات، تاریخی پس منظر کا ذکر کروں۔ محترم ویورز، قرآن کریم میں بھی ذکر ملتا ہے، قوم نوح، قوم لوط برباد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے برباد ہوئی، حتیٰ کہ قوم نوح پہ طوفان آیا، سیلاب کا شکار ہوئی، سمندری سیلاب کا۔ لیکن چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے اطلاع جبرائیل امین کے ذریعے مل چکی تھی، انہوں نے بہت بڑی کشتی بنائی جس کا ذکر آپ سب کو معلوم ہے۔ آپ میں سے اکثر جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور قرآن تو پڑھا ہوا ہے، اور قرآن میں یہ ہے کہ وہ کشتی میں ڈال کر ہر نسل کے جانور، پرندے، انسان لے کے نکلے اور پھر ایک بار دوبارہ دنیا اس زمین پر آباد کی گئی۔ تو اس کی وجہ یہ گے سیکس تھا۔ یہ بیماری ختم نہیں ہوئی۔ یہ جب دوبارہ بھی دنیا آباد ہوئی تو یہ انسانوں کا نہیں بلکہ کہا جاتا ہے، آج کے جو ریسرچر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیگر مخلوقات بھی اس کا شکار ہیں۔ اس کا پس منظر دنیا کی جو اولڈسٹ سویلائزیشن ہے وہ ایجپٹ ہے، مصر ہے، اور مصر میں اس کے نشانات مختلف کتابوں میں ملتے ہیں۔ فرعونہ مصر کے دور میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ فیرو 5 جو تھا، اس کے ہائی آفیشل رینکنگ جو لوگ تھے، ان میں سے 2 ایسے آدمی تھے جو اعلانیہ اس کا شکار تھے۔ ان کی بیویاں بھی تھیں، فیملیز بھی تھیں، لیکن وہ اس کا شکار تھے۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کو ایک ہی مقبرے میں دفن کیا گیا۔ وہ آج بھی وہ مقبرہ کھول کے دیکھا گیا ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو اس کو اسی طرح ہی دیکھا گیا ہے۔ تو ان کے دونوں ناک جوڑ کر ان کو دفن کیا گیا۔ ان کا کیا مقصد تھا؟ آج کے جو ریسرچر ہیں وہ یہی اندازہ لگاتے ہیں کہ یہی وہ 2 ہائی آفیشل لوگ تھے جو اس کا شکار۔ فیرو کے دور میں کوئی بہت زیادہ پابندیاں نہیں تھیں، لوگ اپنی مرضی سے جو چاہے کر رہے تھے۔ اٹلی میں اس کے پرانے واقعات ملتے ہیں، اور یونانی مفکر سقراط کو بھی پہ یہی الزام ہے، اور اس نے اس کی کبھی تردید نہیں کی اپنی زندگی میں۔ اسی طرح بائرن پہ بھی ہے، وہ بہت اچھے شاعر تھے برطانوی، ان پہ بھی ہے۔ انگلستان کے بادشاہ ایڈورڈ 4 بھی گئے تھے اور کوئی اس کی تردید نہیں کر رہا۔ پلیٹو کی تحریریں یعنی افلاطون کی تحریروں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہ بہت پرانی بیماری ہے۔ 1976 میں براؤنز اور سارا گرین نے ایک ریسرچ کی اکٹھے مل کر، تو انہوں نے اوپینین دی کہ تمام اقوام میں یہ موجود ہے۔ اسے بیماری کہہ لیں، انسان کی فطرت کہہ لیں، رویہ کہہ لیں، بہرحال یہ ساری دنیا میں موجود ہے، اور بہت سی اقوام اسے قبول کر چکی ہیں۔ صدیوں سے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے۔ اسے رویہ کہہ لیں، ضرورت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، مگر یہ بیماری کہہ لیں، یہ صدیوں سے انسانوں کے ساتھ ہے۔ اس میں کچھ لوگ ہیں جنہیں آپ ٹرانسجنڈر کہتے ہیں، وہ اس کا شکار ہمیشہ ہوتے ہیں، ساری دنیا میں ہیں۔ یا بیبی بوائز ہیں، زنانے جسے ہم کہتے ہیں، یہ سب اس کا شکار ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے، ریسرچ جو سائنس کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے رویے، کچھ باڈی میں ایسے یا ذہن میں
کوئی ذہنی رویے ہیں جس پہ یہ کنٹرول نہیں کر پاتے، یا اور پھر ماحول بھی ایسا ہوتا ہے جس کا یہ شکار ہو جاتے ہیں، مگر ان کے اندر فطری رویہ ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے ممالک میں ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ گھروں میں لوگ نہیں رکھ پاتے، ماں باپ انہیں محبت نہیں دے پاتے، یا جو پراسپر سوسائٹی، جو پراسپر فیملیز ہیں وہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو پور فیملیز ہیں وہاں یہ نکل جاتے ہیں اور ٹرانسجینڈر کے گروپس ہیں اور یہ گروپس کی شکل میں رہتے ہیں۔ البتہ جو بیبی بوائز جنہیں ہم زنانے کہتے ہیں وہ معاشرے کے اندر ہی رہتے ہیں، اور یہ کوئی اتنی بڑی یہ کوئی برائی ہے یا نہیں ہے اس کو الگ کریں۔ ہم اصل میں ہم نے سیکس کو بہت زیادہ سر پہ چڑھا لیا، ورنہ یہ ایک رویہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ باڈی پارٹ ہے ایک اور ایک نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے اندر زندہ رہنے۔ ایک بندے کی ٹانگ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، ٹیڑھے پاؤں والے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں نکالتا، بی پیر ہوتے ہیں، ان کو نکال دیتے ہیں، یہ گھروں سے نکل جاتے ہیں، یا انہیں گھر میں اس طرح کا ماحول دیا جاتا ہے، اتنی کرٹیسزم ہوتی ہے کہ یہ چلے جاتے ہیں۔ اب تو گورنمنٹ نے خیر کچھ قوانین بنائے ہیں، کچھ ان کو رعایتیں مل رہی ہیں، لیکن ابھی یہ بیگنگ ہی کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں اب ہم اسی کا حصہ رہے ہیں، ہندوستان میں ایک نئی ٹرم اختیار کی گئی تھی، اسے دو روحیں کہتے تھے، ڈبل سول کہتے تھے، اب بھی لوگ کہتے ہیں یہ جی دوہری روح ہے۔ بہرحال یہ ایک رویہ ہے، وہ آپ اس کو ڈیفیکٹو باڈی کہہ لیں، مگر یہ فطری ہے، اور اس کو نفرت کا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو بہرحال تاریخ میں معاشروں نے اسے ہمیشہ قبولیت اس طرح نہیں دی، انہیں معاشرے کا مکمل حصہ تاریخ میں نہیں رکھا گیا جس طرح کہ آج ہے۔ البتہ مذاہب نے ان کو قبول نہیں کیا، مذاہب اس رویے کو قبول نہیں کرتے، مذاہب اسے قابل سزا قرار دیتے۔ توریت میں بھی اس کا ذکر ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن کا تو میں نے ذکر کر دیا۔ توریت میں، انجیل میں لیزبین کا بھی ہے اور گے کا بھی ہے، اور ان سب کو قابل سزا قرار دیا گیا ہے۔ مذہب اس کی مخالفت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ سوال یہ ہے، مذہب کا جو مقصد ہے صرف انسان میں نہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، بنانے والے کا مقصد جو ہے وہ جو سیکس کا ملاپ ہے شی اور ہی کا کسی بھی مخلوق میں، اس کا مقصد انکریز آف جنریشن ہے۔ پلیئر جو ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے، مگر یہ لوگ جو ہیں جنہیں جو غیر فطری فعل کے حامل ہیں، ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ پلیئر آف سیکس ہے، کیونکہ جنریشن کا تو یہاں سوال نہیں ہے۔ پھر آپ آتے ہیں یورپ طرف آ جاتے ہیں، کہ یورپ کے تقریباً تمام ممالک میں گے لیزبین جتنے بھی ہیں ان کو قبول کر لیا گیا ہے، ایون وہ ان کی میرجز رجسٹر ہو جاتی ہیں، اور وہ ان ایک دوسرے کا وارثان بھی تصور ہوتے ہیں، قانون انہیں وارث بھی تصور کرتا ہے، اور وہ جس طرح پراپرٹیز میں کوئی ہے تو اس کا اونر بھی مانتا ہے۔ یورپ میں ایسے ہے، اور یورپ میں امریکہ کی 6 ریاستوں نے قانون سازی کر کے ان کی میرج کو ویلڈ قرار دے دیا ہے، اور باقی ریاستیں بھی قانون سازی کے مرحلے میں داخل ہو چکی۔ تھوڑے سے ممالک ہیں دنیا میں جن میں پاکستان ایک ہے، یہ جرم ہے یا ان کو کوئی ریسیپشن نہیں ہے، لیکن جو میرا فوکس ہے اس وقت میرے اس ویلاگ کا، وہ نہ تو ٹرانسجینڈر ہیں، نہ ہی لیزبین ہیں، نہ LGBT ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جو فطری طور پر رجحان رکھتے ہیں، مطلب ان کا علاج ممکن نہیں ہے ابھی تک، وہ اس راستے پہ چلتے ہی چلتے ہیں۔ میرا سبجیکٹ گے ہے، اب آتے ہیں گے میں بھی 2، ایک ٹاپ ہے ایک باٹم ہے۔ ٹاپ بھی میرا سبجیکٹ نہیں، میرا سبجیکٹ باٹم۔ اب باٹم جو ہے وہ ہے جو عورت کا رویہ، عورت کا کردار ادا کرتا ہے۔ باٹم میں کچھ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ لوگ فطری طور پر رجحان رکھتے ہیں، ان کو آپ نہیں روک سکتے، اس کے لیے میرے پاس کوئی تجویز بھی نہیں ہے۔ میرے پاس جو تجویز ہے وہ ہے جو انوائرمنٹل افیکٹنگ ہیں، ماحول سے متاثر ہیں، میرا سبجیکٹ وہ ہے۔
اور جس بچے کا شروع سے میں نے ذکر کیا ہے وہ میرا سبجیکٹ ہے اور وہ ماحول سے ہی متاثر تھا۔ اس کے علاوہ میں نے بہت ریسرچ کی اس پہ، اور بہت سارے اور میرے پاس واقعات ہیں جن کا میں ذکر کروں گا۔ اور ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہی ہے کہ پہلے کہ کیا ان سب کے رویے ایک جیسے تھے، کیا وہ افیکٹ ہوئے ایک طرح کے حالات سے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو ماں باپ بچا کیسے سکتے ہیں ان حالات سے، اس بیماری سے یا اس رویے سے۔ ویورز، اس کے ساتھ ہی میں اس کو کلوز کرتا ہوں، اور یہ جو اس کا اگلا حصہ ہے اگلے ویلاگ میں جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا افیکٹی کا، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو میرے سامنے تجربات ہیں اور میرے سامنے کہانیاں ہیں، وہ اگلے ویلاگ میں کروں گا، کیونکہ اس طرح ویلاگ بڑا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ویورز، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔ آئی ول بی ہائیلی تھینک فل۔